تاریخ اسلامی کا یہ وہ واقعہ ہے جسے بیان کیے بغیر اسلامی تاریخ ادھوری ہے۔ اسلامی تاریخ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس واقعے کو، اس جنگ کو ذکر نہ کیا جائے جس کے بارے میں آج ہم گفتگو سنیں گے، اور جس جنگ کے بارے میں جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوئی۔ اس جنگ کو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا گیا، اور یہ وہ جنگ ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد ہوئی، اور اس جنگ کی بشارت، اس جنگ کی خبر نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات میں بیان کر دی تھی۔ آج ہم جس جنگ کے بارے میں سنیں گے، یہ جنگ وہ ہے کہ اب بھی بڑے بڑے کافر اس جنگ کا نام سن کر لرز جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، اور اس جنگ کا نام ہے جنگ یرموک۔ جنگ یرموک۔ آپ اندازہ لگائیں، اس جنگ یرموک میں مسلمانوں کی تعداد 40,000 یا 45,000 تھی، اور کفار کی تعداد 10,60,000 تھی۔ اس جنگ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح یابی عطا فرمائی۔ جنگ یرموک۔ یرموک ایک جگہ کا نام تھا جہاں پر یہ جنگ لڑی گئی، اور یہ جنگ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں لڑی گئی۔ جنگ یرموک کا جو پس منظر ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک بہت بڑی جنگ لڑی گئی جسے جنگ یمامہ کہا جاتا ہے، جو مسیلمہ کذاب جھوٹے نبوت کے دعوے دار کے خلاف لڑی گئی۔ جنگوں کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا۔ اس کے بعد خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لشکر مختلف علاقوں میں ملک شام کی طرف روانہ کیا، جس نے ہمس کا ایک علاقہ تھا اسے فتح کیا، شیزر ایک علاقہ تھا اسے فتح کیا، اور دیگر علاقوں کو فتح کرتے چلے گئے۔ اور اس لشکر کے سپہ سالار تھے ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح مختلف علاقوں کو فتح کرتے ہوئے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ جو روم کا بادشاہ تھا ہرقل، اس نے بڑے بڑے سرداروں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا ارادہ کیا۔ اور ہرقل جو بادشاہ تھا روم کا، اس نے بڑے بڑے سرداروں کو بلا کر کہا کہ اب مسلمانوں کا خلیفہ عمر بن خطاب بن گیا، جس کے ہاتھ میں ہر وقت درہ ہوتا ہے۔ اب اس ہرقل بادشاہ نے جن سرداروں کو بلایا، ان میں سے سر فہرست مہان ارمنی بہت بڑا سردار تھا۔ اسی طرح ایک سردار تھا جبلہ بن ایہم۔ ان سرداروں کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا گیا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ ہرقل بادشاہ نے مہان ارمنی بادشاہ سردار اور جبلہ بن ایہم انہیں بلایا ہے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کہا ہے، ابو عبیدہ بن جراح کے لشکر میں بہت بہادر
صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح سے کہا کہ ہمیں یرموک کے مقام پر پڑاؤ کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ مسلمان جن کی تعداد کم و بیش 40,000 کے قریب تھی، یہ مسلمان مختلف علاقوں کو فتح کرتے ہوئے یرموک کے مقام پر پہنچ گئے۔ اب وہاں پر رومی لشکر جو تھا، اس کا سپہ سالار تھا مہان ارمنی۔ اس نے اپنا سردار بنا کر بھیجا جبلہ بن اہم کو۔ جبلہ بن اہم 40,000 یا 60,000 کا لشکر لے کر میدان میں اترا۔ ویسے تو ٹوٹل تعداد رومیوں کی جو جنگ کے لیے آئے تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ 10,60,000۔ 10,60,000 میں سے صرف 60,000 کا لشکر پہلے مرحلے میں اترتا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپس میں مشورہ کیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے مجاہد، انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح سے کہا کہ آپ مجھے صرف 30 مجاہدین دے دیں، میں ان 60,000 کے لشکر سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ ابو عبیدہ بن جراح جو تھے یہ بڑے حیران ہوئے، فرمانے لگے 60,000 کے لشکر کا مقابلہ صرف 30 افراد۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ مجھے جو ہے ان کفار سے لڑنے کے تجربات ہیں، اور یہ 60,000 کے مقابلے میں صرف 30 مجاہدین میرے لیے کافی ہیں۔ اب مسلمانوں کے اس لشکر میں جن کی تعداد ٹوٹل 40,000 کے قریب تھی، اس لشکر میں ابو سفیان یہ بھی موجود تھے۔ ابو سفیان کہنے لگے کہ خالد بن ولید یہ 30 افراد تو بہت کم ہیں، چلو ایسا کرو کم از کم 60,000 کے مقابلے میں 60 افراد تو لے کر جاؤ۔ ابو عبیدہ بن جراح جو اسلامی لشکر کے سپہ سالار تھے، انہوں نے کہا ہاں میں اس بات پر اتفاق کرتا ہوں کہ کم از کم 60,000 کے مقابلے میں 60 افراد تو لے کر جاؤ۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ ان دونوں کی مشورے پر، ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے 60,000 کے مقابلے میں صرف 60 مجاہدین گھوڑ سوار اپنے ساتھ میدان میں لے کر اترتے ہیں۔ اب جس وقت یہ جو رومی لشکر تھا جن کا اس وقت بڑا سردار تو مہان ارمنی تھا، لیکن اس نے جو میدان میں اتارا تھا جبلہ بن اہم کو، یہ 60,000 افراد لے کر میدان میں جب اترا، اب اس نے جب سامنے ٹوٹل 60 افراد دیکھے تو یہ رومی لشکر کا جو سربراہ تھا یہ کہنے لگا اپنے لشکر کو لے کر آؤ، تم شاید صلح کرنے کے لیے آئے ہو یا بات کرنے کے لیے آئے ہو۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے کہ میں نہ تو تم سے صلح کرنے آئے ہوں نہ بات کرنے آئے ہوں، یہ 60 افراد تم 60,000 سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اب جبلہ بن اہم جو تھا یہ بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا، کہنے لگا کہ اگر ہم ان 60 افراد کو مار دیں تو کوئی بڑا کارنامہ نہیں دیں گے کہ 60,000 نے 60 کو مار دیا، اور اگر ان 60 نے ہمیں مار دیا، شکست دے دی، تو جبلہ بن اہم کہنے لگا ہم تو کیا ہماری نسلیں بھی کسی کو منہ دکھانے کی قابل نہیں رہے گی۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے جنگ کا آغاز کیا، اور جب وہ رومی لشکر 60,000 کا 60,000
ان 60 افراد پر ٹوٹ پڑا نا تو یہ 60 افراد سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے اور 60,000 افراد کا مقابلہ کرتے رہے. صبح سے لے کر شام تک یہ 60 افراد 60,000 افراد کا مقابلہ کرتے رہے. رومی لشکر کے افراد جو سپاہی تھے وہ تھک گئے, بھاگنا شروع ہو گئے, لیکن یہ 60 افراد صبح سے لے کر شام تک اسی طرح طاقت سے لڑتے رہے. اب جس وقت یہ 60 افراد لڑتے رہے, وہاں سے رومی جو سپاہی تھے جو 60,000 تھے, بہت زیادہ افراد جو ہے وہ قتل ہو گئے, بھاگنا شروع ہو گئے, یہاں تک کہ یہ 60 افراد ان 60,000 پر غالب آ گئے. اب جس وقت یہ 60 افراد فتح یاب ہوئے, اب حضرت خالد بن ولید اپنے ان سپاہیوں کو لے کر واپس ابو عبیدہ بن جراح کے پاس آئے جو کہ سامنے موجود تھے. ابو عبیدہ بن جراح نے دیکھا کہ مسلمان جو 60 افراد گئے تھے, بقیہ صرف اور صرف 20 یا 25 ہیں. بقیہ کہاں گئے؟ صرف 5 مجاہدین جو تھے کفار نے انہیں قید کر لیا. بقیہ تھوڑی دیر بعد پھر اپنے لشکر میں واپس آ گئے. اب مسلمانوں کو جنگ یرموک میں پہلے دن یہ کامیابی ملی کہ 60 افراد نے 60,000 کو لشکر کو شکست دے دی تھی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خوشخبری حضرت عمر فاروق اعظم کو سنانے کے لیے خط لکھا, اور خط لے کر جانے والے جو قاصد تھے ان کا نام تھا عبداللہ بن قرط. یہ مکتوب لے کر خط لے کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خط پڑھا تو آپ بڑے پریشان ہوئے. آپ ممبر پر کھڑے ہوئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب جتنے بھی سامعین تھے وہ سارے پوچھنے لگے حضور معاملہ کیا ہوا ہے؟ اسلامی لشکر کی طرف سے کوئی خیریت کی خبر آئی یا پریشانی والی ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ حضور ہمیں بتائیں اس خط میں کیا ہے. اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن قرط جو قاصد بن کر آئے تھے اسلامی لشکر جنگ یرموک سے مدینہ منورہ آئے تھے, اور جمعے والے دن 13 ذی الحجہ کو عصر کی نماز کے وقت حضرت عبداللہ بن قرط جنگ یرموک مقام یرموک سے چلے مدینہ منورہ پہنچے ایک ہفتے کے اندر. اتنا ایک ہفتے کا فاصلہ تھا. اب جس وقت عبداللہ بن قرط مدینہ منورہ میں آئے تو سب سے پہلے روضہ رسول پر جا کر سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا, پھر صدیق اکبر کی بارگاہ میں سلام پیش کیا, پھر وہ مکتوب و خط حضرت عمر فاروق اعظم کو دیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خط پڑھا, پریشان ہو گئے. لوگوں نے وجہ پوچھی کہ حضور پریشانی کا عالم کیا ہے, وجہ کیا ہے پریشان ہونے کی, خط میں لکھا کیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں رومی لشکر کی تعداد اور مسلمانوں کی تعداد کی وجہ سے پریشان ہوا ہوں کہ اسلامی لشکر کی تعداد کم و بیش 40,000 ہے اور رومی لشکر کی تعداد 10,60,000 ہے. اتنا بڑا لشکر 10 لاکھ 1 ملین, اتنا بڑا لشکر, مسلمانوں کی تعداد صرف 40,000. اب جس وقت حضرت عمر فاروق اعظم ممبر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو اس جنگ کے حوالے سے بتا رہے ہیں, تو آپ نے جب لوگوں کی اس تفصیلات بتائی اور لوگوں سے مشورہ کیا تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کھڑے ہوئے, اور آپ جو ایک سنسنی پھیلی ہوئی تھی, ایک خوف و ہراس کی کیفیت تھی, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا لوگوں تمہیں خوشخبری ہو, کیونکہ جنگ یرموک اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ تعالیٰ اس جنگ کے ذریعے مسلمانوں کو آزمائے گا, اور جو صابر ہوگا, صبر کرے گا, اجر پر امید رکھے گا, اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ صابرین میں سے ہوگا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں جان لو
اس جنگ یرموک کا ذکر نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے کیا تھا کہ ایک جنگ ہوگی، اور فرمایا کہ وہ جنگ ایسی ہوگی کہ صدیاں ہمیشہ اس جنگ کو یاد رکھا جائے گا۔ حضرت عباس جو نبی پاک علیہ السلام کے چچا ہیں، وہ حضرت علی سے پوچھنے لگے کہ علی یہ بتاؤ کہ اس جنگ میں کامیاب کون ہوگا اور ہلاک کون ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے مجھے اس جنگ کے بارے میں آج سے کئی سال پہلے بتا دیا تھا کہ یرموک کے مقام پر ایک جنگ ہوگی مسلمانوں اور کفار کے درمیان، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی؟ 40,000، اور سامنے جو رومیوں کا لشکر ہے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 10,60,000 ہے۔ اب جس وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس جنگ کا ذکر مجھ سے کیا تھا اور فرمایا تھا کہ جنگ یرموک اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس جنگ کا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا، اور اللہ تعالیٰ جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب جس وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ خوشخبری مسلمانوں کو سنائی، مسلمانوں کے دل خوش ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مکتوب، ایک خط لکھا، عبداللہ بن قرط کو پکڑایا اور فرمایا جاؤ یرموک کے مقام پر ابو عبیدہ بن جراح کو یہ خط دے دینا، اور دعاؤں سے نوازا۔ اب جس وقت ابو عبیدہ بن جراح کہ یہ جو قاصد تھے عبداللہ بن قرط، یہ جب مدینہ منورہ سے روانہ ہونے لگے نا تو دل میں خیال آیا کہ جنگ یرموک میں جا رہا ہوں، وہاں پر پتہ نہیں شہادت نصیب ہو جائے، پتہ نہیں زندہ نہ نصیب ہونا ہو، کیوں نہ جاتے جاتے سرکار کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر سلام عرض کرتا جاؤ۔ پھر روضہ رسول پر آئے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھا، دعائیں کی، اور اس جگہ پر روضہ رسول کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے، امام حسن اور حسین بھی موجود تھے۔ جب عبداللہ بن قرط نے دعائیں کی، صلاۃ و سلام عرض کیا نا، تو بڑے پریشان بیٹھے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اے عبداللہ بن قرط تم پریشان کیوں؟ عبداللہ بن قرط کہنے لگے میں واپس ملک شام کی طرف یرموک کے مقام پر جا رہا ہوں، اکیلا جا رہا ہوں۔ مسلمان تو سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید بہت بڑا لشکر لے کر جاؤں گا، اکیلا جا رہا ہوں، وہاں تو تلواریں چل رہی ہوں گی، کفار جو رومیوں کی تعداد ہے وہ لاکھوں میں ہے اور مسلمان چند ہزار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن قرط جو ہیں پریشان ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا اے عبداللہ کیا تم نے عمر فاروق اعظم سے دعا نہیں کروائی؟ کہا دعا کروائی ہے۔ کہا جاؤ عمر فاروق اعظم سے دعا کرواؤ۔ عمر فاروق اعظم وہ ہیں کہ جن کی دعا رب تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جاؤ عمر فاروق اعظم کے پاس، جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ فرمایا جاؤ عمر کے پاس، وہ عمر کے جن کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوتا رہا، وہ عمر کے جن کی شان میں قرآن نازل ہوتا رہا، جاؤ عمر فاروق اعظم سے دعا کرواؤ۔ اب جس وقت حضرت عبداللہ بن قرط انہوں نے یہ گفتگو سنی، کہا حضرت عمر فاروق اعظم نے جب خط پکڑایا تھا دعاؤں سے نوازا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں آپ بھی دعا کر دیں۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے ہاتھ اٹھائے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی موجود ہیں۔ ان دونوں نے جب ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اور امام حسن امام حسین بھی آمین کہہ رہے ہیں۔ اب عبداللہ بن قرط نے جب دیکھا کہ حضرت علی دعا کر رہے ہیں، عمر فاروق اعظم کی دعائیں مل گئی ہیں، حضرت عباس کی دعائیں مل گئی ہیں، آمین کہنے والے حسن اور حسین ہیں، اب عبداللہ بن قرط کو جو دل کو ڈھارس بند گئی کہ اب جو ہے ہمیں کامیابی ہوگی۔ اب عبداللہ بن قرط مدینہ منورہ سے چلے یرموک کی طرف۔ جب آئے تھے تو ایک ہفتے میں پہنچے تھے، یرموک سے مدینہ منورہ ایک ہفتے میں پہنچے، جب واپس گئے تو 3 دن کے اندر یرموک پہنچ گئے۔
جب 3 دن میں پہنچ گئے تو بڑے حیران ہوئے کہ مجھے تو آتے وقت اتنا وقت لگا تھا، لیکن جب واپس آئے تو 3 دن میں پہنچ گیا۔ یہ بات انہوں نے جب عبداللہ بن جراح کو، ابو عبیدہ بن جراح کو بتائی نا، تو ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے جن ہستیوں سے تم دعائیں لے کر آئے ہو ان کی دعاؤں میں بڑی برکات ہیں۔ اب جس وقت عبداللہ بن قرط وہ خط لے کر ابو عبیدہ بن جراح کے پاس جنگ یرموک میں پہنچے، اب یہاں پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، اور مسلمانوں کا لشکر 40,000 کے قریب، اور کفار جو رومی تھے وہ کم و بیش 10,60,000، جن 60,000 میں سے کچھ باقی رہ گئے۔ اب وہاں پر جو رومیوں کا سب سے بڑا سپہ سالار تھا جس کا نام تھا مہان ارمنی، اس نے رومیوں کو ڈانٹا، کہا کہ تم 60,000 افراد 60 بندوں سے شکست کھا گئے۔ اب انہوں نے کہا جی ہم نے ان کے 5 افراد بھی قید کر لیے ہیں۔ اب جو جبلہ بن اہم تھا نا، جو 60,000 افراد کا جو سپہ سالار بنا تھا، یہ کہنے لگا کہ اسلامی لشکر میں ایک ایسا مرد قلندر ہے، ایک ایسا مجاہد ہے، اگر ہم اسے قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پورا اسلامی لشکر شکست کھا جائے گا۔ وہ مہان ارمنی کہنے لگا وہ کون ہے جو ایک اکیلا پورا لشکر پر غالب ہے؟ تو وہ جبلہ بن اہم کہنے لگا اس شخص کا نام خالد بن ولید ہے، اس کا نام خالد بن ولید ہے، وہ ایک شخص پورے لشکر پر غالب ہے۔ اب مہان ارمنی کہنے لگا کہ ہم کسی طرح دھوکے سے خالد بن ولید کو بلاتے اور انہیں شہید کروا دیتے ہیں تو ہمارا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اب اس مہان ارمنی نے دھوکے سے اسلامی لشکر کی طرف قاصد بھیجا کہ ہمیں کچھ اپنے بندے بھیجو، ہم تم سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح جو تھے انہوں نے خالد بن ولید کے ساتھ 100 افراد بھیجے، جاؤ ذرا ان سے بات کر کے آؤ۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 افراد کو ساتھ لے کر جب وہاں پہنچے، اب جو مہان ارمنی تھا رومی لشکر کا سردار، اس کا منصوبہ تھا حضرت خالد بن ولید کو شہید کرنا۔ اب جس وقت وہ اپنی اصل منصوبے کی طرف بڑھنے لگا نا، تو حضرت خالد بن ولید چند سپاہیوں کے ساتھ ہی اس مہان ارمنی کے آپ نے کندھے پر یا اس کی گردن پہ تلوار رکھ دی۔ اب وہ مہان ارمنی کا جو منصوبہ تھا حضرت خالد بن ولید کو شہید کرنے کا، وہ تو خود جناب پھنس گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے جب اس کی گردن پر تلوار رکھی نا، تو وہ جو 5 صحابہ کرام، جو 5 سپاہی تھے انہوں نے قید کیے تھے، ان 5 کو بھی چھڑوا کر حضرت خالد بن ولید اپنے واپس لشکر میں تشریف لے آئے۔ اب جب واپس لشکر میں آئے تو لشکر کی خوشی اور بڑھ گئی۔ اب جناب 1 دن نہیں 2 دن نہیں 14 دن تک مقام یرموک میں یہ جنگ جاری رہی۔ اب جس وقت 14واں دن آیا نا، تو جو ان کا سب سے بڑا سپہ سالار تھا مہان ارمنی، یہ خود میدان میں اترا، اور اس کے مقابلے میں ایک تابعی جن کا نام تھا مالک نخعی، یہ میدان میں آئے، اور انہوں نے اس مہان ارمنی کے کندھے پر ایسی ضرب لگائی نا کہ اس کا کندھا زخمی ہو گیا، اور یہ تڑپتا ہوا اپنے لشکر کی طرف چلا گیا۔ اب جب رومی لشکر کا یہ سپہ سالار جب تڑپتا ہوا گرتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچا تو سب کے حوصلے پست ہو گئے اور انہوں نے دوڑے لگا دی، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے سپہ سالار جو رومی لشکر کا سپہ سالار تھا نا مہان ارمنی، اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ آپ دمشق تک کے پیچھے گئے اور اسے واصل جہنم میں پہنچا کر پھر واپس آئے۔ دمشق تک ان کا جو ہے وہ تعاقب کیا۔ ادھر مسلمانوں کو 14 دن جنگ یرموک میں لڑنے کے بعد فتح یابی نصیب ہوئی۔ اب وہاں پر مدینہ منورہ میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، رومی لشکر کی تعداد زیادہ ہے۔ جب رات کو اسی پریشانی کے عالم میں سوئے نا، جس دن مسلمانوں کو رب نے فتح عطا فرمائی، ادھر سے ابو عبیدہ بن جراح نے خوشخبری کا خط لکھا، ادھر رات کا وقت ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم جب سوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور فرمایا عمر کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ عرض کی حضور اسلامی لشکر یرموک کے مقام پر گیا ہوا ہے، وہاں پر رومی لشکر کی تعداد زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر تمہیں مبارک ہو، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی ہے۔
اب مسلمانوں کی فتح مدینہ منورہ کے اندر عمر فاروق اعظم کے خواب میں نبی پاک علیہ السلام نے آ کر بیان فرما دی. پھر حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے میرے سامنے قرآن پاک کی جو تلاوت فرمائی، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، فرمایا آخرت کا گھر اس کے لیے ہے جو تکبر نہیں کرتا، جو فساد نہیں چاہتا، آخرت کا گھر اس کے لیے ہے. اور فرمایا جو عاقبت ہے، جو اچھا انجام ہے، متقین کے لیے. اب یہاں سے رات کا وقت عمر فاروق اعظم کے خواب میں رب تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے آ کے خوشخبری سنا دی کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دیا ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد عمر فاروق اعظم آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا لوگوں تمہیں مبارک ہو، یرموک کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی ہے. یہاں مدینہ منورہ میں خوشخبری ہو گئی اور اب مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ واقعی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا خواب سچا خواب ہے اور سرکار نے آ کر بشارت دے دی. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے چند ہزار مسلمانوں کو لاکھوں کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی. یہ اسلام کی تاریخ ہے. آج تک جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں، چاہے وہ جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ موتا ہو، خیبر ہو یا جنگ یرموک ہو، جنگ یمامہ ہو، آج تک جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ تھوڑی تھی، کفار کی تعداد زیادہ تھی، لیکن مسلمانوں کا ہتھیار اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا. مسلمانوں کا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے. آج لوگ سمجھتے ہیں جناب پاکستان کے پاس فلاں آئٹم ہے، فلاں ہتھیار ہے، فلاں جنگی جہاز ہے. میں کہتا ہوں مسلمان کے اندر جو قوت ایمانی ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. پاکستانیوں کے پاس جو قوت ایمانی رب نے عطا کی ہے یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے. اور مسلمان جب کفار سے لڑتا ہے اس کا سب سے بڑا ہتھیار اس کی زبان سے نکل کر کہتا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. تو مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار، سب سے بڑا ہتھیار اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ نعرہ تکبیر کہتا ہے، اللہ اکبر بلند کرتا ہے اور اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرتے جب کفار کے سامنے نکلتا ہے تو پھر خالد بن ولید جیسے مرتے قلندر وہ صرف 60 افراد ہوتے ہیں اور 60,000 کو شکست دے دیتے ہیں.